اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ترین پیشرفت آج سپریم کورٹ میں ہوئی، ملٹری کورٹس کے حوالے ہوئی۔ کچھ ججز ملک سے باہر ہیں، کچھ پہاڑوں پر چھٹیاں منا رہے ہیں، جبکہ 3 ججز کیس سننے سے معذرت کر چکے ہیں۔ 9 مئی واقعات کو ہر کوئی سنجیدہ جرم تسلیم کرتا ہے، کوئی ملزمان کو چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا، سویلینز کو کچھ آئینی تحفظ حاصل ہیں۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے وفاقی حکومت کی فل کوڈ بنانے کی استدعا مسترد کر دی، جبکہ وزارت دفاع نے 3 ججز پر اعتراض کر دیا ہے۔ آج سماعت کے دوران ججز کی جانب سے دلچسپ ریمارکس دیے گئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر لاجب بینچ نے آج سماعت شروع کی تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل عابد زبیری نے ماضی کے فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اہم نقطہ یہ ہے کہ الزامات سے ملزمان کا تعلق کیسے جوڑا جائے اور افواج کی تحویل میں موجود سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل بغیر آئینی ترمیم کے نہیں ہو سکتا، جس پر جسٹس یحییٰ افریدی نے استفسار کیا کہ ملزمان کا دفاع یا افواج کے خلاف تعلق جوڑنا ضروری ہے، جس پر عابد زبیری صاحب نے فرمایا کہ پہلے سویلینز کا فوج یا دفاع کے خلاف تعلق جوڑنا ضروری ہے۔ اگر ملزمان کا فوج یا دفاع سے کوئی تعلق ہے تو پھر آئینی ترمیم ناگزیر ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ کہا کہ جن فیصلوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں یہ اس وقت کے ہیں کہ جب فوجی ٹرائل سے متعلق آئینی ترمیم نہیں ہوئی تھی۔ دوران دلائل سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل عابد زبیری نے ایک موقع پر کہا کہ کچھ ملزمات کو چارج کیا جا رہا ہے اور کچھ کو نہیں چارج کیا جا رہا، معلوم نہیں فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کا پیمانہ کیا ہے۔ ایک موقع پر چیف جسٹس نے لیاقت حسین کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ملٹری اتھارٹیز تحقیقات کر سکتی ہیں، ٹرائل نہیں۔ دوران سماعت جسٹس اعجاز الاحسن نے استفسار کیا کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کس پر آرمی ایکٹ لگے گا اور کس پر نہیں، جس پر عابد زبیری کا کہنا تھا کہ تحقیقات پولیس کا کام ہے، وہی فیصلہ کرے گی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے عابد زبیری کو اپنے موقف کا خلاصہ کرنے کا کہتے ہوئے یہ پوچھا کہ اگر ملزمان کا تعلق ثابت ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، جس پر عابد زبیری کا یہ کہنا تھا کہ یہ ٹرائل آئینی ترمیم سے ہی ممکن ہے، اگر خصوصی ٹرائل کرنا ہے تو خصوصی عدالت بنانا ہوگی، جس پر چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا خصوصی عدالت سے مراد وہ عدالت ہے کہ جو ہائی کورٹ کے ماتحت ہو، جس پر عابد زبیری نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ ٹرائل پہلے سول عدالتوں میں ہونا چاہیے۔ عابد زبیری کے دلائل کے بعد اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان ایوان نے کل یہ کہا کہ یہ تمام تر دلائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کل جمع کروائے گئے تحریری جواب کو بھی پڑھ کے سنایا۔ اس تحریری جواب سے متعلق انہوں نے اپنے دلائل دیے اور اٹارنی جنرل کا یہ آج کہنا تھا ناظرین کی عدالت کے سامنے 21ویں ترمیم اور لیاقت حسین کیس زیر بحث لایا گیا۔ لیاقت حسین کیس میں 9 رکنی بینچ نے سماعت کی تھی۔ میں عدالت کے 23 جون کے حکم نامے کو پڑھوں گا، جس میں موجودہ صورتحال میں فل کورٹ کو یہ معاملہ سننا چاہیے، جس پر جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ آپ نے گزشتہ سماعت پر ایک ممبر پر اعتراض کیا، اب فل کورٹ بنانے کی استدعا کیسے کر رہے ہیں، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ دستیاب ممبران پر مشتمل بینچ بنانے کی استدعا کی ہے، جس پر جسٹس عائشہ بولی کہ کون یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سے ججز دستیاب ہیں، جس پر اٹارنی جنرل ایک بار پھر بولے کہ اس حوالے سے فیصلہ تو چیف جسٹس نے کرنا ہے، جس پر جسٹس عائشہ ملک نے پھر کہا کہ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ چیف جسٹس نے دستیاب ممبران پر بینچ نہیں بنایا ہوگا، اور اس پر جسٹس منیب نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ماشاءاللہ تفصیلی جواب جمع کرایا ہے، اس پر دلائل دیجیے۔ اٹارنی جنرل کے دلائل کے دوران ناظرین وزارت دفاع کے وکیل سامنے آئے۔ عرفان قادر صاحب نے روسٹرم پر آ کر بات کرنے کی کوشش کی تو چیف جسٹس نے انہیں یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ محترم آپ مہربانی فرما کر بیٹھ جائیے، آپ کو بعد میں سنیں گے، جس پر عرفان قادر نے عدالت سے 1 منٹ کا وقت مانگتے ہوئے چیف جسٹس اور دیگر 2 سینئر ججز پر یہ اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ میں چیف جسٹس پاکستان اور بینچ میں موجود 2 سینئر ججز کی بینچ سے علیحدگی پر دلائل دوں گا، جس کے بعد چیف جسٹس نے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ اٹارنی جنرل فل کورٹ کی استدعا کر رہے ہیں اور وزارت دفاع 3 ججز پر اعتراض اٹھا رہی ہے، ایک ایسے وقت میں کہ جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی مدت ملازمت مکمل ہونے میں 2 ماہ باقی رہ گئے ہیں، قومی اسمبلی کی مدت میں 1 ماہ باقی رہ گیا ہے اور 9 مئی کے واقعات کو گزرے 38 دن گزر چکے ہیں۔ وفاقی حکومت کی طرف سے سویلینز کی ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے جمع کروائے گئے تحریری جواب میں کی گئی بنیادی استدعا کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ فوجی اور دفاعی تنصیبات پر حملہ براہ راست نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، درخواستوں میں انتہائی حساس اور ملکی وقار کے معاملے کو عدالت میں لایا گیا اور آئینی فریم ورک فوجی عمارتوں پر حملہ کرنے والوں کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی اجازت دیتا ہے، جبکہ حالیہ واقعات میں شکیل افریدی اور کلبھوشن یادو کے واقعات ثابت کرتے ہیں کہ غیر ملکی عناصر لگاتار فوجی اور نیشنل سیکیورٹی کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے کیس میں وفاقی حکومت کی جانب سے 27 صفحات پر مشتمل جمع کروائے گئے جواب کا یہ لب و لباب تھا
اور یہ جواب ایک ایسے وقت میں جمع کروایا گیا جب قومی اسمبلی کی مدت مکمل ہونے میں 30 دن رہ گئے ہیں اور انہی 30 دنوں میں چیئرمین تحریک انصاف کے سیاسی مستقبل کا بھی فیصلہ ہونا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ اہم ترین کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ کیس کی 27 جون کو ہونے والی پہلی سماعت پر عدالت عظمیٰ نے اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان کو یقین دہانی پر فوجی عدالتوں میں کارروائی روکنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے جولائی کے دوسرے ہفتے تک سماعت ملتوی کر دی تھی اور دوران سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے تھے کہ توقع ہے کہ سپریم کورٹ میں سماعت مکمل ہونے تک فوجی عدالتیں ٹرائل شروع نہیں کریں گی۔ حالانکہ اس سے ایک دن قبل ڈی جی ISPR 9 میں کے حملوں میں ملوث ملزمان کے ٹرائل کا ملٹری کورٹس میں چلائے جانے کا بتا چکے تھے۔